اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی، اسے کفر کہا جاتا ہے۔ مومن اور مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ اس کا یہ ایک عقیدہ اور یقین ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی بگڑے ہوئے معاملات درست ہوں گے ان میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا میرے بگڑے تمام کام سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، تو نے چاہے جتنے گناہ کر لیے ہوں، تو نے چاہے جتنی نافرمانی کر لی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے تمام گناہوں سے، تمہاری تمام نافرمانیوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی بھی لمحے تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، میں نے اتنی نافرمانی کر لی، اب میں کس منہ سے معافی مانگوں، میرے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، میرے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زندگی کے کسی موڑ پر چاہے تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہوں، تمہاری نافرمانیاں جتنی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ تمہارے جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگو گے اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرمائے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم، مگر اس آیت کو ہم دوسرے معانی میں لیتے ہیں، اس آیت کو ہم گناہ کرنے کی دلیل بناتے ہیں، اس آیت کو گناہ کرنے کی، نافرمانی کرنے کی دلیل بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شام کو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اللہ بخش دے گا۔ اگلے دن پھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے رہتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ فرمایا، یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اس رحمت کی امید کو لگا کر تم گناہوں میں دن رات لگے رہو، ہم نے یہی کر لیا۔ اللہ کی رحمت کی امید اور آس لگا کر کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ رحم کرے گا، وہ کرم کرے گا، مہربانی کرے گا اور مجھے بخش دے گا، اسی رحمت کی امید لگا کر دن رات گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا جو رحمت کا امیدوار ہوگا، جو رحمت طلب کرنا چاہے گا، جو اللہ سے اس کی رحمت مانگے گا، جو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی کا خواستگار ہوگا، اس پر اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ اس کے لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو شخص دن رات گناہوں میں لگا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں، وہ اللہ کے غضب کو آوازیں دینے والا ہے، اللہ کے غضب کو، اس کی ناراضگی کو، اس کے عذاب کو چیلنج کرنے والا ہے۔ یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں، جو کرنا ہے کر دے، جو تو نے عذاب بھیجنا ہے بھیج دے، میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔
صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نماز کا بلاوا ہے نماز نہیں پڑھنی، روزوں کا بلاوا ہے روزے نہیں رکھنے، فرض عبادات آ جائیں نفل عبادات آ جائیں وہ پورے نہیں کرنے، حقوق العباد کا معاملہ ہو پورے نہیں کرنے، لوگوں کے حق کھا جانے ہیں، حتیٰ کہ بہنوں تک کے حق کھا جانے ہیں، وراثت سے محروم کر دینا ہے بہنوں کو، اور پھر کہنا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ تو خود اللہ کے قہر کو، اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ میرے دوستو، ماں باپ اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں پیار، ساری دنیا کہتی رہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں، ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بیٹے جیسا ایماندار کوئی نہیں، ہمارے بیٹے جیسا اچھے اخلاق کا اچھے کردار کا کوئی نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے والدین پر ظاہر ہو جاتا ہے، والدین دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ نافرمان ہوتا جا رہا ہے، ماں باپ کا بھی نافرمان ہوتا جا رہا ہے اور اپنے رب کا بھی نافرمان ہوتا جا رہا ہے۔ جب گلے ملتے ہیں والد کو، شکایتیں ملتی ہیں، لوگ شکایتیں پہنچاتے ہیں تمہارے بیٹے کے یہ کرتوت ہیں، باپ گھر میں بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے، بیٹا کہتے ہیں ابا جی معافی ہو گئی، معافی دے دیں، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ باپ اپنے بیٹے کی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر شکایت پہنچتی ہے کہ بیٹے نے غلطی دہرا دی، باپ پھر بلاتا ہے، پھر سمجھاتا ہے، بیٹا معافی مانگ لیتا ہے، باپ عیب پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، تیسری بار پھر معاف کرتا ہے، کتنی مرتبہ معاف کرے گا؟ وہ باپ کا تحمل، بردباری، کوئی باپ ہوتا ہے وہ 3 بار بیٹے کی غلطی کو دیکھتا ہے، پھر آگے جو غلطی کر رہا ہے پھر اس غلطی کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، کس قسم کی غلطی ہے، قابل معافی ہے ناقابل معافی ہے، 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار، باپ کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اور نافرمانی جو برداشت کی جا سکے، جو قابل معافی ہو، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب بیٹا وہ حد کراس کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ کہتا ہے نکل جا، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو دوست اخبار پڑھتے ہیں وہ روزانہ درجن و اشتہار دیکھتے ہوں گے، ماں باپ اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نافرمان ہے، ہم اس کے کسی قول و فعل کے عمل کے ذمہ دار نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کسی سے زیادتی کرے ظلم کرے اس کو پھانسی لٹکا دو، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہاں تک نہیں رہتے، وہ پھر آگ نامہ اخبار میں چھاپنے کے بعد اس کا تراشا عدالت میں بھی جمع کروا دیتے ہیں تاکہ ثبوت ہو جائے ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا وارث نہیں ہوگا، ہماری جائیداد سے اس کو حصہ نہ دیا جائے، ہمارا نافرمان۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں کہ ماں باپ سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ جو نافرمانی ہوتی ہے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اس حد تک نافرمانی برداشت کی جا سکتی ہے، پھر ایک حد ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح ماں باپ نکال دیتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے تعلق ختم کر دیتا ہے جو بار بار نافرمانی کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں۔ اور پھر دکھ اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی توجہ رکھیے میری طرف، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، حقوق اللہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، حقوق العباد کو پامال کیا جا رہا ہے، کس لیے، کس بنیاد پر؟
اللہ کی رحمت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا، بڑا کریم ہے، مہربانی کرے گا، معاف کر دے گا۔ جو شخص جو چیز طلب کرتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے۔ جو رحمت کا طلبگار ہوگا اس کو رحمت ملے گی، اور جو اللہ کے قہر کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا طلبگار ہوگا اس پر اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی میں وہ گرفتار ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا طلب کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوا جا سکتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کر کے بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں بنتا، اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں بنتا۔ اللہ اس طرح بندہ اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو جس چیز کو بندہ دعوت دیتا ہے، جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے مقدر میں وہی چیز ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، پھر اس کے اعمال رحمت طلب کرنے والے ہیں یا زبانی کہہ رہا ہے یا اللہ رحم فرما، اور جا کر لوگوں پر ظلم کرتا جا رہا ہے؟ تو زبان تو کہہ رہی ہے کہ یا اللہ رحم فرما، اور عمل کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک میرے اوپر اپنا قہر نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ زبان نہیں عمل دیکھتا ہے۔ پھر ایسے معاملات ہیں، زبان سے جتنا کہتے رہیں یا اللہ معافی دے دے، معافی دے دے، اگر اعمال معافی والے نہیں، کردار معافی والا نہیں، کردار اور اعمال ہے عذاب طلب کرنے والا۔ بنی اسرائیل والے اپنے نبیوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے نازل کرے ہم پر، ہم بھی دیکھیں کون سا عذاب ہے۔ تو ہم بھی آج زبانی تو نہیں کہتے، اپنے عمل سے ایسا ضرور اظہار کرتے۔ اللہ اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ عمل کرو گے تو اللہ تم پر اپنا قہر نازل کر دے گا، بروز قیامت عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ اور پھر وہی عمل ہم کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، گویا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، گویا کہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جو عذاب نازل کرنا ہے کر لو، دیکھتے ہیں کون سا عذاب۔ ان عذاب ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کا عذاب بڑا شدید اور سخت عذاب ہے۔ یہ تو ہم نے نہیں دیکھا نا، ابھی ہم نے نہیں دیکھا اس لیے بہادر ہوئے بنے پھرتے ہیں، گناہوں پر دلیر ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک بوڑھیا تھی خاتون جس نے گھر میں ایک بچھڑا پالا ہوا تھا۔ وہ بچھڑے کی خدمت کرتی اور روزانہ اسے آٹے کا پیڑا بنا کر کھلاتی، جہاں گھاس کھلاتی دوسری چیزیں کھلاتی، روزانہ اس کا معمول تھا کہ آٹے کا ایک پیڑا اسے کھلاتی۔ بچھڑا بھی اسے بڑا منحوس، اس نے بچھڑے کا نام بھی کوئی رکھا ہوا تھا، وہ اس کو آواز دیتی، بچھڑا فوراً اس کے پاس چل کے آ جاتا، وہ اس کو گھاس کھلاتی، چارہ کھلاتی، پیڑا کھلاتی اور وہ چلا جاتا۔ جب بچھڑا جوان ہو گیا تو اس بوڑھیا نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب یہ بچھڑا بیل بن چکا ہے، اب اس کو لے کر جاؤ کھیتوں میں اور اس سے ہل چلاؤ، اس سے کام دو۔ اس کے بیٹے لے کر جاتے ہیں ہل چلانے کے لیے، تو وہ چلتا ہی نہیں، ایک ہی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آ کر بڑھیا سے کہتے ہیں اماں جان یہ کیسا بیل آپ نے تیار کیا، اتنی آپ کی خدمت کی، یہ بات مانتا ہی نہیں، ہم اسے ہل چلانے کے لیے کہتے ہیں، یہ کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بات نہیں سنتا۔ بڑھیا کہتی ہے چلو نیا نیا ہے، کچھ دن صبر کرو، یہ عادی ہو جائے گا۔ وہ ہو جاتے ہیں، کوئی چند دن بعد پھر آتے ہیں، اماں جان اس کو نکیل بھی ڈال دی، اگر پھر بھی یہ بات نہیں سنتا، بات نہیں مانتا، ہل نہیں چلاتا زمین میں۔ بڑھیا بڑے پیار سے پالا تھا اسے، بڑا پیار کرتی تھی اسے، کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، اسے تھوڑا سا موقع اور دے دو۔
پھر ہفتہ 10 دن اور انتظار کیا، کھیتوں میں لے کر جلاتے، شاید یہ کام کرے جس کام کے لیے اسے تیار کیا گیا، شاید یہ اپنی ذمہ داری نبھائے، شاید یہ کام کرنے لگے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، جہاں لے جاتے جاتا، مگر جب ہل چلانے لگتے تو رک جاتا، بیٹھ جاتا، ہل نہیں چلانے میں۔ جب بار بار ایسا ہوتا رہا، بچے بڑھیا کے پاس ہے، اما جان یہ نہیں سدھرتا، کسی کی نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا، آپ کی اس پر محنتیں، آپ کی محبتیں، یہ کسی کا جواب پازیٹیو نہیں دے رہا، یہ نافرمان ہو چکا ہے، یہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو بڑھیا کہتے ہیں پھر لے جاؤ اسے کسائی کے پاس، اگر یہ کام کے قابل نہیں رہا، جس کام کے لیے اسے تیار کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس کو پالا پوسا گیا، اس کی خدمتیں کی گئی، اس کے ناز نخرے اٹھائے گئے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو پھر لے جاؤ کسائی کے پاس، بیچ دو اسے۔ وہ جاتے ہیں کسائی کے پاس، بیچ جاتے ہیں، اگلے دن وہ اسے ذبح کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، گوشت بیچ جاتا ہے، لوگ کھا جاتے ہیں اسے۔ تو بزرگ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بندے کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ایک مقصد کی خاطر۔ قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری فرما برداری کریں، اطاعت کریں، میری حکم و عدولی نہ کریں۔ حکم و عدولی کے لیے، سرکشی کے لیے، نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا، اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو چاہے رب جتنا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، بے انتہا پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مگر بندہ جب سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد، وہ لمٹ کراس کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، حق بات اب ایک قبول نہیں کرتے، مسلسل نافرمانی کر کر کے۔ ایک اور حدیث پاک پہلے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے نافرمانی کر لی، گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور دل پر جو سیاہ نقطہ ہے وہ بھی مٹ جاتا ہے، دل پھر منور ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، خود وہ بندہ پھر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، گناہ کی معافی ملتی ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور سیاہ نقطہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ جب بار بار یہ سلسلہ چلتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تو کتنا نادان ہے، تو کتنا نافرمان ہے، تو کیسے منہ سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، کتنی بار تو نے معافی مانگی، کتنی بار تو نے توبہ کی اور تو نے اپنی توبہ کو توڑ دیا، اب کس منہ سے معافی مانگے؟ تجھے شرم نہیں آتی اللہ سے معافی مانگتے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اب اللہ سے کس منہ سے معافی مانگتا، معافی نہیں مانگتا۔ وہ سیاہ نقطہ جو گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ لگا تھا وہ قائم رہتا ہے، وہ آدمی دوبارہ گناہ کرتا ہے، مگر وہی شیطانی وسوسہ کہ اتنی بار توبہ کر کے توڑ چکا ہوں، معافی مانگ کے پھر گناہ کر لیتا ہوں، کس منہ سے معافی مانگوں؟ وہ معافی نہیں مانگتا، دوسری بار گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، معافی نہ مانگنے کی وجہ سے قائم رہتا ہے،
پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ، اس طرح نقطے پڑھتے پڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ایسی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ظلم نہیں، وہ گناہ کر لیا تھا تو معافی مانگ لیتا، وہ گناہ اس نے کیا، پھر شیطان کے وسوسے میں آ کر معافی نہیں مانگی تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہا، اور پھر ایک ایک کر کے گناہ بڑھتے گئے، دل پر سیاہ نقطے بڑھتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ پورا دل جب سیاہ ہو گیا تو اب دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، جب سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے بار بار گناہ کر کے، بار بار گناہ کر کے، کہ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائیں، پورا قرآن سنا دیں، حضور کے سارے فرمان سنا دیں، دل پر اثر نہیں ہوتا، دل سخت ہو چکا ہوتا ہے سیاہی کی وجہ سے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر در حقیقت ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لگی ہے، یہ اللہ کا کوئی ظلم نہیں کہ بندہ کہے یا اللہ تو نے خود ہی مہر لگا دی، اب میں گناہ کرتا ہوں تو میرا کیا قصور۔ یہ جو مہر لگی ہے اس کے اپنے اعمال کے سبب لگی کہ وہ گناہ کرتا رہا اور گناہوں پر توبہ نہیں کرتا تھا، معافی نہیں مانگتا تھا۔ تو حضرات گرامی، انسان سے غلطی کا ہو جانا، خطا کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، جب بھی غلطی ہو جائے، چاہے 1000 بار غلطی ہو جائے، فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تم 1000 بار گناہ کر لو، 1,00,000 بار گناہ کر لو، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ سے معافی مانگو، اسے غفور الرحیم پاؤ گے، اسے تواب الرحیم پاؤ گے، اسے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اور ہم نے بنیاد بنا لیا اس آیت کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، دن رات گناہ کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ معاف کر دے گا۔ ایسے نہیں کرے گا معاف کہ لوگوں کے حقوق کی دھجیاں اڑاتے جاؤ اور اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کو پورا بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ کیسے لے کر دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے جو اس کے ساتھ آئیں گے، بڑی نیکیاں کر رکھی ہوں گی، بڑے صدقات و خیرات ہوں گے، بڑی نمازیں ہوں گی، بڑے تہجد ہوں گے، حج ہوں گے، بڑے نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے۔ جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو پھر اس نے کسی شخص کی غیبت کی ہوگی، تو جس کی غیبت کی ہوگی اس کے نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی سے حسد کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناجائز ستایا ہوگا، لوگوں کی جس طرح بھی ایذا پہنچائی ہوگی، تکلیف پہنچائی ہوگی، چاہے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، زبان سے تکلیف پہنچائی ہو، ان کو مالی نقصان پہنچایا ہو، ان کی عزت کو پامال کیا ہو، کسی بھی طرح سے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، تو وہاں حساب دیا جائے گا۔ اس کے نیکیاں اٹھا کر جتنا اس کے حقوق کو پامال کیا ہوگا اس کے برابر نیکیاں اٹھا کر اسے دی جائیں گی۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جس کے حقوق کو اس نے پامال کیا ہوگا، پھر اور نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ حساب ہوتا رہے گا جن لوگوں کے حقوق کو اس نے پامال کیا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی بقایا رہتے ہوں گے جس کا اس نے حساب دینا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اور شخص آئے گا جس نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، اب اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں بچی۔ اب یہ کیا جائے گا کہ جو اس کے گناہ ہوں گے وہ گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اس کا حساب برابر کیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، اس نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، اس کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں۔ یہ حساب یوم محشر میں حساب دینے آیا تھا تو نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ ساتھ لے کر آیا تھا،
हिसाब देकर जब रुखसत हुआ तो एक नेकी नहीं बची और लोगों के गुनाह इसके पलड़े में हैं और गुनाहों का पहाड़ लेकर जहन्नम की तरफ जाना। और मेरे दोस्तों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिन की ज़िंदगी है। हम ठट्ठा करते हुए, मजाक करते हुए, चंद दोस्त बैठे होते हैं और मजाक मजाक में दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं, सिर्फ मजाक के लिए। दुनिया का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आखिरत का तो है ही कोई नहीं फ़ायदा। दुनिया का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बिला वजह ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। और उसके गुनाहों को अपने खाते में डाल। हज़रत ग्रामी, ये बड़े खसारे का सौदा है, बड़े नुकसान का सौदा है, बिलखुसूस हुकूकुल इबाद के बारे में। तो हज़रत ग्रामी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला यकीनन गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो मेहरबान है। एक चीज़ मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, ईमान क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल खौफ वर रिजा, अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा, खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। पूछा गया इससे क्या मुराद है? खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत, इससे क्या मुराद है? कहा गया इससे मुराद ये है कि तुम्हें खौफ अल्लाह का इस कदर होना चाहिए कि तुम समझो क़ियामत के दिन जितने करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे, जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक जितने लोग होंगे, अल्लाह ताला अगर क़ियामत के दिन फैसला करे कि सिर्फ एक बंदे को जहन्नम में डालूंगा, बाकी सारे जन्नत में जाओ, खौफ ये होना चाहिए कहीं वो एक बंदा मैं ना हो। इस खौफ से गुनाहों से बचो, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करो। और उम्मीद क्या है? फरमाया उम्मीद ये होनी चाहिए क़ियामत के दिन अगर अल्लाह ताला फरमाए कि अंबिया के अलावा सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि यकीनन वो एक जन्नती मैं हूँ। खौफ और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का डर और खौफ भी हो और अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार भी हों कि या अल्लाह अमाल तो नेक कर रहे हैं, जहन्नम का खौफ है और जन्नत के उम्मीदवार भी हैं। जहन्नम के खौफ से गुनाहों से किनारा कशी की हुई है और जन्नत की तलब में नेकियां कर रहे हैं। या अल्लाह अमाल हम कर रहे हैं मगर बख्शिश होगी तेरी रहमत के सदके। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, या अल्लाह तेरी रहमत से हम मायूस नहीं बल्कि तेरी रहमत के तलबगार हैं। या अल्लाह तू रहमत फरमाना।